الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ صراط مستقیم کی جانب سے صراط مستقیم کے اس چینل کے ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی بہاریں آپ سب کے درمیان ہم سے خلاصہ قرآن یکم رمضان المبارک سے لے کر اب تک آن ایئر بھی پیش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سے پہلے 12 سال کا مبیش الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا کہ جو خواتین ہمارے پاس آتی تھی ان کے سامنے ہم بیان کرتے تھے، اور اب الحمدللہ سوشل میڈیا کے تھرو یہ دنیا میں جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں پارہ نمبر 22 کا خلاصہ اپنے سامنے پیش کروں گی۔ یہ وہ پارہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی ازواج سے بھی اور اس میں اور دیگر امہات المومنین کے بعد تمام عورتوں سے ان کی پردے، ان کی عصمت، ان کی پاکیزگی، عفت کے متعلق بھی کلام فرمایا ہے، اور دیگر بھی اس میں مضامین ہیں۔ تو پارہ نمبر 22 کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ازواج مطہرات سے خطاب ہے خاص طور پر، اور اس کا حکم تمام امت مسلمہ کی مومن عورتوں کے لیے بھی اس میں عمومی طور پر حکم اس پر لازم ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ مقام میں، مرتبے میں، فضیلت میں، شرف میں، اعتبار میں دوسری خواتین کی طرح نہیں ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزرگی اور برتری عطا فرمائی ہے۔ تو آگے فرمایا تقوی اختیار کرو، اور جب غیر محرم کے ساتھ بات کرنا پڑ جائے تو نرم لہجہ اختیار نہ کرو، بس اپنے کام کی بات کرو، اور وہ بھی اس طرح جس طرح بے رخی سے بات کی جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرم میں ہیں، آپ کی ازواج ہیں، ہم تمام کی امت مسلمہ کی مائیں، ازواج مطہرات، ہم سب کی امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تمہارا مقام ان عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، اللہ نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لیکن پھر آگے سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر یہ مقام مل گیا تو اب کیا نیکیاں چھوڑ دینی ہیں، تقویٰ چھوڑ دینا ہے، نماز عبادات چھوڑ دینی ہے۔ ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ جب کسی کو کوئی منصب، کوئی بڑا رتبہ کچھ مل جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمام احکامات مجھ پر لاگو نہیں ہوتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ازواج مطہرات سے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مقام بہت بلند رکھا ہے، لیکن ساتھ میں کیا فرمایا، تقویٰ بھی اختیار کرو، نیکی کے کام کرو، برائی سے بچو، اور اگر کسی نامحرم سے بات کرنا پڑ جائے تو اپنے لہجے کو نرم نہ رکھو، اپنی بات میں نزاکت پیدا نہ کرو، بلکہ اپنے لہجے میں سختی رکھو تاکہ جو دل کا لالچی ہے وہ شہوت کی طرف مائل نہ ہو۔ اب یہاں پر ان سے خطاب فرما کر ہم عام عورتوں کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ بلا ضرورت کسی غیر محرم سے بات ہی نہیں کرنی اولاً، اور اگر ضرورتاً ہمیں بات کرنی پڑ جائے، جیسے آج کل خواتین کس میدان میں نہیں موجود، ہر جگہ موجود ہے، انسان کو باہر نکلنا پڑے اگر مجبوراً، جیسے گھر کا سامان لینے کے لیے جانا پڑے یا علم دین سیکھنے کے لیے راستے میں جائیں، کہیں سفر کر رہی ہیں وہاں بھی ڈرائیور وغیرہ ہیں، یا اور بھی دیگر مواقع پر اگر کسی نامحرم مرد سے بات کرنا پڑ جائے تو اپنے دل میں، اپنی زبان میں لچک نہ رکھیں، اتنی نرمی نہ رکھیں کہ اگلا آپ کی اس بات کرنے سے آپ کی طرف مائل ہو جائے یا اس کے دل میں برا خیال پیدا ہو جائے، بلکہ بات کرنی پڑے تو بالکل بے رخی سے بات کرو اور ضرورت کے مطابق بات کرو، زیادہ باتیں بھی نہ کرو۔ ہمارے ہاں عموماً بہنیں اگر کچھ لینے جاتی ہیں باہر تو پھر وہ گھر کے قصے سنانا شروع کر دیتی ہیں، پھر اسی طرح بارگیننگ کرتے ہوئے اس قدر فرینک ہو جاتی ہیں کہ اگلا تیسرا بندہ دیکھ کے یہ گمان کرتا ہے شاید یہ ان کے رشتہ دار ہیں۔ تو اس طرح نہیں، صرف ضرورت کی بات کرنی ہے اور لہجے میں بے رخی رکھنی ہے، اور پھر فرمایا اپنے گھروں میں رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کرو۔ یہاں پر عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے منع فرمایا گیا ہے، اپنے گھروں میں رہو۔ اور آج ہمارا ایک ایسا طبقہ جس میں لبرلزم سب سے ٹاپ پر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کیا عورت کو گھر میں قید کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو عورت کو گھر میں قید کرنے کا منع تو نہیں کیا گیا، لیکن بلا ضرورت نکلنے سے ضرور منع کیا گیا ہے، کیونکہ عورت جب بلا ضرورت باہر نکلتی ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ شیطان اس کی طرف جھانک جھانک کر دیکھتا ہے، اور شیطان کا دیکھنا پھر دوسرے غیر محرم بھی دیکھیں گے، برائی کی کتنی نگاہیں اس پر پڑیں گی۔ تو فرمایا اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی، اپنی عفت کی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کے لیے گھروں میں رہو، بلا ضرورت باہر نہ جاؤ۔ اور دیکھیں یہاں پر یہ بھی آگے آیت کے حصے میں بتایا کہ زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہ کرو۔ اب ہم پیچھے چلے جائیں، پاسٹ میں چلے جائیں
تو جب نبی علیہ السلام اسلام کی دولت نہیں لائے تھے، اس سے پہلے جب زمانہ جاہلیت میں کفر کا دورہ تھا، تو خواتین نیم برہنہ یا اپنے آپ کو نمائش پہ لگانا، یعنی کہ نیم اوریاں رہتی تھی، اور اس کو یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھا جاتا تھا. لیکن جب اسلام کی دولت آئی، وہی ہماری امہات اور ہماری صحابیات، انہوں نے اپنے جو چادریں، یعنی جو پردے ٹنگے ہوئے تھے، جب حکم پردہ آیا، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا نا اپنے آپ کو ڈھکو، تو انہوں نے وہ پردوں سے اپنے آپ کو چھپایا. اور روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ وہ اس قدر دیوار سے چپک کے چلتی تھی کہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پر کوئی موجود ہے. اور پھر جب اسلام کا پرچم عام ہوا اور عورتوں نے پردہ اختیار کیا، تو خواتین نے اپنے آپ کو چھپایا. یہ تو اسلام کی بات ہو گئی. پھر اب اسلام آج کی صدی میں جب ہم اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا طبقہ، بڑی دنیا جو ہے وہ دور ہوتی جا رہی ہے، تو جتنا اسلام سے دور ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ عورت نے پہلے تو نقاب چہرے سے ہٹایا، پھر دوپٹہ ہٹایا، پھر اب وہ دوپٹہ گلے میں تو تھا، پھر وہ دوپٹہ گلے سے بھی چلا گیا. پھر لباس پہلے چست ٹائٹ تھا، پورا تھا، لیکن وہ لباس آدھا ہوتا گیا. اور اب کچھ خواتین نے ایسا لباس پہنا، وہ پہنا اور نہ پہنا بالکل برابر، نیم اوریاں. اور اس کو کیا نام دے رہے ہیں کہ ہم ماڈرن ہیں، یہ فیشن ہے، یہ ہمارا کلچر ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے جاہلوں کی طرح کی دین و زینت اختیار نہیں کرو. تو مطلب یہاں ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو جتنا جاہل ہوگا وہ اتنا نیم اوریاں ہوگا، وہ اتنا برہنہ ہوگا. تو لہٰذا عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھک کر چھپا کر رکھے، اسی میں اس کی بھلائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے ازواج مطہرہ کو نماز کا اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا بھی. تو جب آپ کا مقام مرتبہ اتنا بلند ہے، اللہ تقویٰ کا بھی حکم دے رہا ہے، نماز زکوٰۃ کا بھی، تو ہم عام مومنین عورتوں کو کس قدر زیادہ حکم ہے، اس بات کا ہمیں سوچنا چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں ستھرا کر دے اور صاف کر دے. دیکھیں اس سے جو پچھلی آیت تھی اس میں ذکر تھا امہات المومنین کا. اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آیت جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے حکم میں تو ہے، یعنی کہ اہل بیت اطہار کے لیے نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نجاست کو دور فرما دیا، لیکن اس میں اللہ کے رسول کے ازواج نہیں آتی. تو ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی پوچھے کہ گھر والے کیسے ہیں، تو کیا اس سے مراد صرف بچے ہوتے ہیں، آپ کی بیوی مراد نہیں ہوتی؟ تو بیوی بھی اہل بیت میں شامل ہے. تو آقا علیہ السلام کی ازواج اور تمام اہل بیت جتنے بھی آقا علیہ السلام کے گھر والے ہیں، ان سب کے بارے میں یہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہر طرح کی نجاست کو دور فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ستھرا اور پاک کر دیا ہے. اور اس کے بعد اب اگلی جو آیت مبارکہ ہے اس کے بارے میں آیت نمبر 35 میں، کہ صحابیاں تھی ابو جعفر کی جو زوجہ تھی، انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر یہ کہا، آقا یہ مرد تو ہم سے سبقت لے جاتے ہیں، اب دیکھیں جہاد میں بھی جا رہے ہیں اور دیگر جتنے بھی نیک کام ہیں، امور ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی رہتے ہیں ہر وقت، لیکن قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ انہی کی تعریف فرماتا ہے. ہم عورتوں کا تو قرآن میں بھی ذکر نہیں آتا، ہم تو گھاٹے کا سودا میں، ہم نقصان میں، ہم تو اس میں کہیں سبقت نہیں لے کے جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے 10 ایسی صفات جو مومن مردوں میں بھی ہیں، مومن عورتوں میں بھی ہے، ان کا اکٹھے ذکر فرما کر عورتوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی فرمائی کہ تم بھی جو ایمان والی عورت ہے وہ مردوں کو شانہ بشانہ ہو سکتی ہے. وہ کیسے فرمایا کہ ان مرد اور ان عورتوں کا اکٹھا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ان میں کیا صفات ہیں کہ مومن مرد جو ہے وہ اور مومن عورتیں اللہ کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے. سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اطاعت شعار ہوتی ہیں. پھر فرمایا وہ صداقت یعنی سچ بولنے والی ہوتی ہیں مومن عورتیں اور مومن مرد. پھر فرمایا وہ صبر اور رضا کا پیکر ہوتے ہیں. یعنی یہ اب ہمیں یہاں ہم صفات سن رہے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے. کیا ہم مومن مرد ہیں یا مومن عورتیں ہیں؟ تو کیا ہم میں یہ صفات پائی جاتی ہے؟ کیا ہم اطاعت کرتے ہیں اللہ رسول کی؟ کیا ہم میں سچائی ہے؟ کیا ہم میں صبر اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا عنصر موجود ہے؟ پھر چوتھی جو ہے، ان کے دل اللہ کے حضور عجز و عاجزی سے جھک جاتے ہیں، مرد ہو یا عورت. پھر پانچویں کہ وہ صدقہ دینے والے ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں یہ بھی ایک المیہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف گھر کے مرد دیں گے، خواتین پر تو لازم ہی نہیں ہے. اور خواتین کو اپنا مال جیسے زیور کی صورت میں ہے یا والدین نے کچھ دیا ہے تو وہ سینے سے لگا کے رکھتی ہیں، اللہ کے راہ میں نہیں دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی تعریف فرمائی ہے مردوں کے ساتھ کہ جو صدقہ دینے والے ہوتے ہیں. اور ہماری امہات المومنین، اگر ان کی بارگاہ میں کوئی مال لایا جاتا
تو آپ اس کو جب تک اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دیتی ان کو چین اور اطمینان حاصل نہ ہوتا. کہ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بکری آئی، آپ نے وہ تمام کی تمام تقسیم فرما دی، اور حالانکہ آپ حالت روزہ میں تھی. اور پھر جب آپ کی باندھی آئی، انہوں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے تمام تقسیم کر دیا. فرمایا ہاں. جو آپ کی باندھی تھی انہوں نے فرمایا کہ اے حضرت عائشہ، آپ اپنے افطار کے لیے کچھ تھوڑا سا گوشت وغیرہ رکھ لیتی. تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے پہلے یاد دلا دیتی تو میں ضرور افطار کے لیے رکھ لیتی. یعنی کہ وہ اتنی منہمک، اتنی زیادہ گم اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کو، انہیں یہ یاد ہی نہ رہا کہ میرے ساتھ بھی میرا پیٹ ہے، مجھے بھی کچھ کھانا ہے، میں اپنے لیے رکھ لوں. اور ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو اتنی ترجیح، اتنی فوقیت دیتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو اور اللہ کے اس حکم کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو بھول جاتے ہیں. پھر روزے دار ہوتے ہیں وہ مرد بھی اور وہ عورتیں بھی. پھر اپنی حیا اور عزت کی حفاظت کرنے والے مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے والے، دیکھیں مرد ہو یا عورت، ذکر اللہ کی کثرت کرنے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام 10 صفات کو بیان فرمانے کے بعد بیان فرما دیا اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم رکھا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 36 میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا نہ کسی مومن مرد نہ کسی مومن عورت کے لیے جائز ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے تو ان کا اپنا کوئی اختیار اس کام میں رہ جائے. آیت نمبر 36 کا شان نزول یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کرنے کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش کے ہاں پیغام یعنی پروپوزل بھیجا. اور انہوں نے کہا ان کے جو حضرت زینب کے خاندان والے تھے، گھر والے، کہ ہم تو قریشی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ جو آپ کے غلام ہیں یہ تو سادہ اور جو ہے یہ تو ہمارے خاندان کے ہم پلہ نہیں ہیں، آپ کس کے لیے رشتہ بھیج رہے ہیں. تو حضور نے پیغام بھیجا اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول حکم دے دیں، آقا علیہ السلام نے آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو فرمایا اب تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. تو علماء فرماتے ہیں روایات میں یہاں تک موجود ہے پھر حضرت زینب بنت جہش کے گھر والے، ان کے بھائی وغیرہ خود نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے اور فرمایا آپ جو زینب کے بارے میں فیصلہ مقرر فرما دیں ہم اس کے آگے سر تسلیم خم ہیں، ہم اس میں راضی ہیں. تو یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، آج بھی معاذ اللہ ہم کہتے ہیں یہ میری خاندان میں یہ بات جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتی، قابل قبول نہیں ہے. اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ رسم ناجائز ہے، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال کہ کہا جائے کہ مرد پر سونا پہننا حرام ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سونا نہ پہنائیں مرد کو، تو وہ کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے لیے پہنانا ورنہ ہماری برادری میں ناک کٹ جاتی ہے. یعنی معاذ اللہ ہم نے اپنی برادری کو آقا علیہ السلام کی شریعت سے مقدم کیا ہے. شریعت مصطفیٰ کی تعلیمات ہمارے لیے اتنی ہلکی ہیں کہ ہماری برادری اور اس کے سامنے ہمارا مقام اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہم نے پس پش ڈال دی ہیں. تو اب اس برادری نے کب تک چلنا ہے؟ آپ اس کی کتنی بات مان لیں گے اور کتنا آپ اس کو راضی کر لیں گے؟ لیکن جہاں اللہ رسول کا حکم آ جائے، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں پر ہمیں اپنے سروں کو جھکا لینا ہے. نہ کوئی برادری ہے، نہ کوئی خاندان والا ہے، نہ کوئی اپنا عزیز ہے، نہ رشتہ دار ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور اس کے آگے جھک جانا ہے. پھر آگے 37ویں آیت میں یہ فرمایا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے نا وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا. اب جب حضرت زید بن حارثہ کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا اور ان دونوں کے درمیان نہیں بن پائی تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. پھر نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا. تو اس پہ جو لوگ تھے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے ہی بیٹے کی منکوحہ سے نکاح کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا، کیونکہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس سے آپ کا خونی رشتہ نہیں ہے، آپ کا نہ تو نسبی رشتہ ہے نہ ہی آپ کا رضاعت کا رشتہ ہے، بس یہ آپ کا منہ بولا ہے. تو یہاں سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے، منہ بولی بہن ہے، منہ بولے بھائی ہیں، منہ بولے جتنے بھی رشتے ہیں وہ اصل میں ہمارے نامحرم ہیں، ہمارے لیے محارم نہیں ہیں. اور یہاں پر سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آج اپنی سگی بہن کا پتہ نہیں ہوتا اور منہ بولی بہنیں بنائے ہوتے ہیں. ہمیں آج اپنے والدین کا پتہ نہیں ہوتا لیکن منہ بولی ماں بنائی ہوئی ہے، منہ بولی بیٹے بنائے ہوئے ہیں. تو جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے رشتے مقرر کرے ہیں ہمیں وہ کیوں پسند نہیں ہے؟ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو اپنا منہ بولا بھائی بہن بنایا ہوا ہے تو اس سے پردے کے احکامات، نامحرم مرد ہے وہ ہمارے لیے نامحرم عورت ہے بالکل اسی طرح نامحرم ہے جیسے راہ چلتا کوئی ہے. تو لہذا ان سے پردے کے احکامات وہی رہیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں،
بلکہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو دیکھیں اس والی آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین، خود آخری صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین، کہ میں خاتم ہوں، نبیوں کا خاتم ہوں۔ اب تم مردوں میں سے، ہم جتنے بھی کائنات میں مرد ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو وہ یہ کہہ سکے میرے آقا علیہ السلام والد ہیں، جسمانی والد نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے قاسم، طاہر اور عبداللہ، ابراہیم، یہ کم سنی کی عمر میں وفات پا گئے تھے، اور کم سنی کی عمر میں وفات پا جانے کی وجہ سے یہ اس عمر کو نہیں پہنچے تھے کہ جس میں مرد کو رجل کہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی فرما دیا کہ کوئی مرد ایسا نہیں، جو کوئی رجال ایسا نہیں کہ جس کے آپ جسمانی والد ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ آپ ہی خاتم النبیین ہیں، آپ پر ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ختم نبوت پر ایمان لانا اتنا اہم مسئلہ ہے، ایمان کی جان ہے یہ بھی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں، لیکن آپ کے بعد بھی کوئی آ سکتا ہے معاذ اللہ، جیسے مرزا قادیانی نے، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بھی نبی ہے، میں بھی معاذ اللہ، اور بھی دیگر فتنے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب ہوں گے، اور وہ یہ دعویٰ کریں گے میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، جبکہ وہ جھوٹے ہوں گے، اللہ کے رسول خود فرما کے گئے ہیں۔ تو یہ فتنے تو اٹھ رہے ہیں، لیکن جو اس بات میں شک بھی کرے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں اپنی نسلوں کو، اپنی آنے والی جنریشن کو آگاہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 56 میں اپنے محبوب کی شان، فضیلت، رتبے کو بہت بلند اور بالا کیا، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والا تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ اب یہاں پر لفظ صلاۃ کا استعمال ہوا ہے۔ اب صلاۃ جو عربی میں لفظ صلاۃ ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں، بمعنی نماز بھی ہے، بمعنی دعا بھی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کے تناظر میں جب لفظ صلاۃ آیا ہے، اگر ہم اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف کریں تو اللہ تعالیٰ کیا درود پڑھتا ہے؟ اللہ تو پڑھنے سے پاک ہے، کیونکہ جب ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو پڑھے گا تو وہ جس کے منہ میں زبان ہے، یا وہ جسمانیت کا کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نطق سے، جسمانیت سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ بھی درود پڑھتا ہے، بلکہ اللہ درود بھیجتا ہے۔ کہ کیسے اللہ کا درود بھیجنا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر اسی لفظ صلاۃ کی نسبت اگر ہم فرشتوں کی طرف کریں تو ان کا صلاۃ یعنی کہ درود بھیجنا ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ اور جب اس کا حکم عام مومنین کی طرف جائے کہ وہ بھی آیت صلاۃ پڑھتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریں، آپ کے درجات کی بلندی کی دعا کریں۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود پڑھنا سراپا جو ہے نا فائدہ مند ہے۔ کبھی اس درود پڑھنے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ انسان اگر ایک بار درود پڑھتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی اس کے بلند فرما دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ درود پڑھنے کے بے شمار فضائل ہے، اور جہاں فضائل ہے وہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مجلس حسرت زدہ ہوگی جہاں پر میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجا جائے۔ تو آقا علیہ السلام پر درود بھیجنے کے متعلق کچھ شرعی احکام بھی ہیں، وہ بھی سماعت کر لیتے ہیں۔ اب زندگی میں ایک بار ہم سب پر، مسلمان جس نے بھی آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کا ایمان لایا ہے، مومن ہوا ہے، زندگی میں ایک بار درود پڑھنا اس پر فرض ہے۔ اور جب ایسی کسی مجلس میں جو دینی مجلس ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام کا ذکر بار بار ہو رہا ہے، تو ایک بار لفظ آقا علیہ السلام کے لفظ سن کر، کلام سن کر، آپ کا نامی سن کر ایک بار درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ اور پھر جب کثرت ہے بار کوئی ایسی مجلس ہے جہاں اصلاح ہو رہی ہے یا جہاں پر ہماری عقائد کی درستگی ہو رہی ہے، بار پڑھنا لازم نہیں ہے۔ مگر اگر کسی کا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہو رہا، وہ توجہ سے، تسلسل سے سن رہا ہے اور پھر درود پڑھتا ہے، تو یہ مستحب بھی ہے۔ لیکن علمی مجلس میں پورے فوکس یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو سکھایا جا رہا ہے میں اس کو سمجھوں۔ تو اب ہمارے یہاں لوگ درود پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں اپنا اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ پہلے کے وقتوں میں ہمارے بزرگوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، وہ اس کو ہلا کے پڑھتے رہتے تھے۔ آج نہ تسبیح ہوتی ہے، نہ زبان سے ورد جاری ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم اگر تسبیح پکڑیں گے تو لوگ ہمیں ریاکار کہیں گے، تو آپ پکڑیں، آپ لازمی پکڑیں، ہاتھ میں ہوگی
تو آپ جو ہے وہ پڑھیں گے بھی. جب انسان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے تو وہ لامحالہ اس کو چلاتا ہے, اور جب وہ چلائے گا تو اس کو یہ بھی تو اپنی اصلاح کرنی ہوگی میں نے اس میں پڑھنا کیا ہے. اور ہاں, اگر کسی میں یہ ہے کہ میں یہ پڑھوں گا لیکن میرے اندر ریاکاری ہوگی, تو اس ریاکاری کو دور کرے گا, اس عمل کو نہیں چھوڑے گا. اور پھر دیکھیں درود پاک یہ اہم ترین عبادت ہے, اللہ تعالیٰ ہم مومنین کو حکم دے رہا ہے, تو ہمیں اہتمام سے پڑھنا چاہیے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں تو چلتے پھرتے ہر وقت درود پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, میں کام کرتے ہوئے پڑھتی ہوں, اچھی بات ہے, لیکن انسان اپنی زندگی میں کم از کم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پورے دن میں 5 منٹ مختص کر لے, اس کا اہتمام کرے کہ جائے نماز بچھائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک وقت مقررہ پر, ایک وقت جگہ خاص پر اہتمام کے ساتھ باوضو خوشبو لگا کر مصلی پہ بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ مبارکہ کا سنہری جالیوں کا تصور جما کر پھر درود پڑھے, تو پھر وہ جگہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت میں آپ کی طرف متوجہ ہوں گے, اور یہ درود پڑھنا آپ کو باقی پورے دن پڑھنے سے زیادہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ نے اہتمام کیا. ایسا نہیں کہ آپ کو پورے دن درود پڑھنا نافع نہیں ہوگا, لیکن یہ اہتمام کے ساتھ پڑھنا, پھر روح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری طرف متوجہ ہو جانا یقیناً بہت بہت برکتوں کا حامل ہوگا. تو لہٰذا ہم اپنی ذات میں اس کو نافذ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں پائیں گے. اسی طرح پھر آگے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری لحن کے ساتھ بھی نوازا تھا کہ آپ بہت پیاری قرات فرمایا کرتے تھے, اور آپ کو یہ ملکہ بھی عطا کیا تھا کہ آپ لوہے کو پکڑتے تھے وہ نرم ہو جاتا تھا, اور آپ اس سے کسب فرماتے تھے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ حلال رزق کمانا بھی انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے. پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی تھی, آپ ہواؤں پر جنات پر حکومت فرمایا کرتے تھے. اب یہ جو ہمارا قبلہ اول ہے, بیت المقدس ہے, اس کی بھی تعمیر آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی. لیکن اس کا سلسلہ کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی عمارت کی بنیاد رکھی, پھر آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرا اللہ کی طرف سے حکم آنے والا ہے, میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا. پھر آپ نے یہ وصیت اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمائی کہ اس مسجد کو تعمیر کروانا یہ آپ کے ذمے پر ہے. پھر جب آپ کا انتقال ہوا, آپ رخصت ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام, پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا, اور آپ جنات کو حکم دیتے تھے اور جنات آپ کی اطاعت کرتے, اور وہ مسجد جس کو بیت المقدس قبلہ اول ہے فلسطین میں موجود ہے, اس کو آپ نے جنات سے تعمیر فرمایا. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام, آپ کو یہ معلوم تھا کہ میرا وقت رخصت قریب ہے, لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ ان جنات پر اس راز کو منکشف نہ ہونے دینا جب تک کہ تعمیر مکمل نہ ہو جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے منبر پر آ کر کھڑے ہوئے, آپ کے ہاتھ میں ایک عصا مبارکہ تھا, اس کے ساتھ ٹیک لگا کر, آپ پہلے بھی ایسا ہوتا تھا کہ کئی مہینے عبادت میں رہا کرتے تھے. آپ نے جب جنات کو حکم دیا, آپ اپنی اس عصا مبارکہ سے ٹیک لگا کر اپنے منبر پر کھڑے ہو گئے, اور جنات کو یہی لگا کہ آپ جو ہے اپنی عبادت میں محو ہیں. کافی ٹائم تک آپ جب اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے, لیکن آپ زمین پر تشریف نہ لائے. پھر جب اللہ کا حکم یہ ہوا کہ وہ مسجد تعمیر ہو گئی, کچھ عرصے بعد جب اللہ نے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا اور آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا ان جنات کو بھی علم ہو جائے اور باقی سب کو بھی, تو جو عصا مبارکہ ہے, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں پر اس مٹی کو حرام کر دیا کہ وہ کھائے نہیں. تو آپ کھڑے رہے, آپ کا سلامت رہا جسم, لیکن اس عصا مبارکہ کو آہستہ آہستہ مٹی کھانے لگی زمین سے, جس کو ہم دیمک لگنا کہتے ہیں. وہ عصا مبارکہ جب کھانے لگی زمین, دیمک لگی, تو پھر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے. اس طرح پھر جنات کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی. تو یہاں اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے جن برگزیدہ بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھائے گی, وہ انبیاء کرام ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے بعد جن پر بھی اللہ کا خاص فضل ہو, اولیاء, علماء, کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے, حضور نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں وہ اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہو گئے ہیں. تو یہ مقام اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے علماء کو ملا. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے یہ اذن خاص دے, انبیاء کے بعد علماء, اولیاء, تو یہ ان کے جسموں کو بھی مٹی نہیں کھاتی. اور اس سب کا واقعہ اور اس سب کا ثبوت معجزات حضرت سلیمان سے بھی ہمیں مل رہا ہے. اور ہمیں یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب معراج کی رات حضور علیہ السلام آسمانوں کی سیر کو تشریف لے گئے, تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہاں سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام اپنی مبارک قبروں میں زندہ ہیں,
اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہاں وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. ہاں کہ ایک آن کو آنی ہے ان کی وفات، اور باقی پھر مثلے وہی سابق جو ہے آپ کی حیات جاویدانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تفسیر میں، اس خلاصے میں مجھ سے جو غلطی کوتاہی ہوئی درگزر فرمائے، اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر میں وہی میسج ایک بار پھر دینا چاہوں گی کہ مدرسہ صراط مستقیم زیر تعمیر ہے. آپ سب بہنوں سے تعاون کی، بھائیوں سے تعاون کی اپیل ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ دل کھول کر اس میں اپنا حصہ ملائے، اور جن کو اللہ نے نہیں بھی دیا، اللہ تعالیٰ کون سا آپ سے سارا مانگ رہا ہے. اگر آپ کو تنگی ہے، تنگی کے باوجود اگر آپ اللہ کی راہ میں اپنا دیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وسعت اور فراوانی بھی عطا فرمائے گا. اور ہمارے اس پیغام کو جو صراط مستقیم کے چینل کے تھرو ہے آپ دوسروں تک بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ بھی نیکی کے کاموں میں مدد ہے. کیونکہ اللہ حکم میں قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو. آپ ہمارے اس چینل کو آگے بھی پروموٹ کریے اور اس خلاصے کو بھی دوسروں تک شیئر کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیرا.